اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ. تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ استحاضہ کسے کہتے ہیں، استحاضہ کیا ہوتا ہے اور اس کے احکامات کیا کیا ہیں. آپ یقین جانیے کہ بہت سے لوگ میری یہ ویڈیو سننے کے بعد یا اس ریلیٹڈ اور ویڈیو سننے کے بعد یہ کہیں گے کہ نہیں، ہماری تسلی نہیں ہوتی، ہم نے تو وہی کرنا ہے جو کہ ہم لوگ کرتے آئے ہیں، کرتے رہے ہیں. تو آپ یہ نہ دیکھیے کہ ہمیں یہ ہماری نانی نے، ہماری دادی نے، ہماری ماں نے یہ کہا ہے تو اب ہم نے یہی کرنا ہے، بلکہ آپ اسلام کو فالو کریں. یہ دیکھیں کہ آپ کا اسلام آپ کو کیا کہتا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ استحاضہ کیا ہوتا ہے. استحاضہ سے مراد ہے کہ اگر عورت کو 3 دن سے کم یا 3 دن سے زیادہ خون آئے تو اسے استحاضہ کہتے ہیں. اسی طرح نفاس میں 40 دن سے زیادہ خون آئے تو اسے بھی استحاضہ کہتے ہیں. عام الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اگر آپ کو ماہواری پیریڈز آپ کو اگر 1 ہفتہ آتے ہیں، 6 دن آتے ہیں، 10 دن آتے ہیں، جتنے بھی دن آتے ہیں آپ کو، تو آپ اس کے بعد جب فارغ ہو جاتے ہیں، روٹین میں آپ کو جتنے آتے ہیں، جب آپ فارغ ہو جاتی ہیں تو اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ کو روٹین سے ہٹ کر آنا شروع ہو جائے، مطلب کہ آپ کو 10 دن آتے ہیں تو 12 دن گزر جائیں، آپ کا خون ابھی بھی آنا بند نہ ہو، تو یہ استحاضہ کے زمرے میں آ جائے گا. اسی طرح نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت بھی 40 دن ہے. اگر 40 دن تک خون آتا رہے تو نہ نماز پڑھے گی اور نہ ہی روزہ رکھے گی اور نہ ہی قرآن مجید پڑھائیں گی. لیکن اگر 40 دن سے زیادہ خون آئے گا تو نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، روزہ بھی رکھ سکتی ہیں، لیکن غسل کے بعد. اگر 1 ہفتہ گزر گیا ہے، آپ کی مقررہ وقت گزر گئی ہے، اس کے بعد بھی خون آ رہا ہے، استحاضہ کے زمرے میں آئے گا، یعنی کہ یہ استحاضہ کہلائے گا. اور اگر ایسا ہو جائے تو آپ اس دوران غسل کے بعد نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، روزہ بھی رکھ سکتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتی ہیں، اور وہ تمام احکامات، وہ تمام باتیں جو آپ حیض و نفاس کے علاوہ کرتی ہیں، وہ تمام کام آپ کر سکتی ہیں. اب اس کے کچھ احکامات ہیں، وہ بھی میں آپ تک پہنچا دوں کہ استحاضہ میں نماز تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہر نماز کے لیے وضو الگ سے کرنا پڑے گا. جبکہ حالت حیض و نفاس میں اگر نماز نہیں ہوتی تو اس کی قضا بھی لازم نہیں ہوگی. دوسری وجہ یہ ہے کہ حالت استحاضہ میں روزہ تو رکھ سکتی ہیں، جبکہ روزوں کی بعد میں قضا لازمی ہوگی. روزے رمضان کا مہینہ 1 سال کے بعد آتا ہے اور اس پر بھی قضا واجب ہوگی. آپ سال میں کسی بھی مہینے میں وہ روزے جو ہیں وہ رکھ سکتی ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب استحاضہ کا خون آنا بھی بند ہو جائے تو اس کے بعد غسل لازمی امر ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. جزاک اللہ خیرہ.